وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق اللہ العظیم۔ آج امت مسلمہ بے پناہ مسائل اور مشکلات کا شکار ہے، اور امت مسلمہ کا ہر فرد زوال کا رونا رو رہا ہے۔ ایسے حالات میں اگر اس امت کو عروج عطا کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی آخری اور لاریب کتاب ہے۔ آج بدقسمتی سے ہم نے اللہ کی اس لاریب اور آخری کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹیاں، ہماری عدالتیں، ہمارے سرکاری دفاتر، ہمارے مختلف شعبہ جات، ہمارے مختلف محکمہ جات وہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات سے خالی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو میرے اس قرآن سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت میں ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ شکوہ کریں گے کہ ہمیں اندھا کیوں اٹھایا گیا، دنیا میں تو ہم بصیرت رکھتے تھے، ہم دیکھ سکتے تھے۔ تو ان کو جواب ملے گا کہ تم نے اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو پس پش ڈالے رکھا، اس کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آج تمہیں اندھا اٹھایا جا رہا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں معیشت کی تنگی کی مختلف صورتیں لکھی ہیں۔ ایک صورت تو یہ لکھی ہے کہ اشیاء وافر مقدار میں موجود ہوں لیکن ان سے برکت اٹھا لی جائے۔ آج جیسا کہ ہمارے ہاں ہر چیز موجود ہے لیکن برکت اٹھا لی گئی ہے۔ اگر کوئی ماہانہ 10,000 کما رہا ہے تو وہ بھی رو رہا ہے، اگر کوئی ماہانہ 10 لاکھ کما رہا ہے تو وہ بھی مسائل کا رونا رو رہا ہے، چونکہ برکت اٹھا لی گئی۔ ہم نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا۔ اور معیشت کی تنگی کی دوسری صورت علماء اور مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اشیاء کی قلت پیدا ہو جائے، بحران پیدا ہو جائیں۔ چینی لینے کے لیے جائیں تو قطاروں میں کھڑا ہونا پڑے، آٹا لینے کے لیے جائیں تو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے انسانیت کا جینا محال ہو جائے، گیس بحران کے اندر اگر CNG لینے جائیں تو لائن میں کھڑا ہونا پڑے، گھروں کے چولہوں میں گیس عنقا ہو جائے۔ یہ معیشت کی تنگی کی صورتیں ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن کا یہ واضح فیصلہ موجود ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ آج ہم اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے غیروں سے قرضوں کا سہارا لے رہے ہیں، اور اپنے ملک کے نظام کو سودی نظام کے اوپر ہم نے کنورٹ کر رکھا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے بحرانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ حالانکہ ہمارے قرآن نے کہا کہ بحران کے خاتمے کا واحد ذریعہ قرآن کی تعلیمات کی پیروی اور ان پر قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا۔
آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شکوہ ہمارے بارے میں تو نہیں ہوگا۔ جب قیامت میں سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور پیاس کی شدت سے حلق خشک ہو چکے ہوں گے۔ ایسے میں جب حوض کوثر سے جام کوثر کی ضرورت ہوگی، اگر ہم اس شکوے کی زد میں آ گئے تو بتائیے ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کی آخری اور لاریب کتاب ہے۔ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ یہ نازل ہونے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ پہلا اور آخری ورژن ہے، یہ پہلا اور آخری ایڈیشن ہے۔ اور قرآن کریم میں جس انداز میں حقائق کو سائنسی انکشافات کیے گئے، حقائق بیان کیے گئے، دنیا میں کوئی قوم اور کوئی بڑے سے بڑا محقق قرآن کریم کے ان حقائق کو جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن میں جو پیشن گوئیاں کی گئی وہ حرف بحرف ثابت ہوئی، اور کوئی قرآن کریم کی ان پیشن گوئیوں کو مسترد کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ قرآن آخری اور لاریب کتاب ہے، لیکن بدقسمتی سے آج امت مسلمہ نے اسی قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا۔ ہمارے پاس دنیا جہان کی فضولیات کے لیے وقت ہے، اخبارات پڑھنے کے لیے وقت ہے، ٹی وی چینلز دیکھنے کے لیے وقت ہے، ٹاک شوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، اور دنیا کی فضولیات اور لغویات کے لیے بے بہا وقت ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن جو رمضان المبارک میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا یہ مہینہ ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنے کا درس دیتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہونے والی کتاب ایسی رات کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے، وہ اس رمضان المبارک میں ہے۔ تو یہ رمضان المبارک ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں، قرآن کی تعلیمات کو فالو کریں اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں جو اس کے پڑھنے والے اور ماننے والوں کے اوپر لاگو اور لازم ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق اس قرآن کریم پر ایمان لانا ہے، کہ ہم کامل طور پر قرآن کریم پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی آخری لاریب اور سچی کتاب ہے، اور اس قرآن کریم میں ہمارے سارے مسائل کا سلوشن ہے، ہمارے ساری مشکلات کا حل موجود ہے۔ اور اس کا دوسرا حق ورتل القرآن ترتیلا، اور فقرؤوا ما تیسر منہ، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو پڑھنا ہے، یہ قرآن کریم کا دوسرا حق۔ اور قرآن کریم کا تیسرا حق تدبر ہے، اس قرآن کریم کو سمجھنا ہے، اس کے معانی کو، کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن اگر ہم سے مخاطب ہے تو وہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اور ہمارے لیے قرآن کریم میں کیا احکامات موجود ہیں۔ اور چوتھا کہ قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ چوتھا حق ہے، یعنی عمل اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اپنا جو انسان کا جسم ہے اس پر قرآن کریم کے احکامات کو لاگو کرے، اور معاشرے اور سوسائٹی میں قرآن کریم کو عدالتوں میں، قرآن کریم کو وزارتوں میں، قرآن کریم کو مختلف محکموں میں اور شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں حکم اور قاضی بنایا جائے، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے، دعوت و تبلیغ۔ تو یہ 5 حقوق ہمارے اوپر قرآن کریم کے عائد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اس آخری اور لاریب کتاب کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی اور اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول